حافظ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں محنت کرنی چاہیے. قرضہ ہے، صدقہ سے پہلے قرضہ ادا کرو، وہی صدقہ ہے تمہارا. زمزم کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. میں مکے میں آ کے نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں. حرم شریف میں بڑے علماء ہیں، کسی سے پڑھا لینا. اگر نماز جنازہ کی دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہوں تو جب امام سلام پھیر لے، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم. خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، ملتزم پہ سینہ لگانا ثابت ہے. نہ انگلی سے نام لکھنے کا حکم ہے. میری والدہ کے ساتھ عمرہ کر رہی تھی، طواف 3 چکر کے بعد نہیں کر سکی. ان کے 4 چکر میں نے، آپ کے 4 چکر پورے کرنے تھے، کچھ نہیں ہوتا. ان کو ویل چیئر پہ پھر دوبارہ طواف کراؤ. میرا بیٹا 1 سال کا تھا، عمرے پہ آئے، واپس آ کے ماں کا دودھ نہیں پیتا. 12 درود شریف پڑھ کے دم کیا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو. عمرہ کرنے میرا بھائی، میں اور والدہ آئے. بھائی بچھڑ گیا. طواف سائی کے بارے معلوم نہیں تھا. طواف میں 7 چکروں کے بجائے 6 لگا لیے. صفا میں 7 کے بجائے 4. ہوٹل میں آ کے بال کٹوا دیے، اس پہ دم پڑ گئی. عمرہ بھی دوبارہ کراؤ. 1400 سال ہو گئے، ابھی ان کو معلوم نہیں تھا. روٹی کا پتہ ہے کہ کیسے کھائی جاتی ہے، ناک سے یا منہ سے؟ یہ تو معلوم ہے نا. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پیزا کہاں سے ملتا ہے اور البیک کہاں سے ملتا ہے. صرف عمرہ معلوم نہیں ہے. کیا انسانیت ہے! چھوٹی چھوٹی کتابیں 2 دفعہ پڑھو تم خود مولوی بن جاؤ. ہمارے گاؤں میں امام مسجد ہے، جنازہ پڑھا کے اس کی اجرت مانگتا ہے 1000 روپے اور 1 جوڑا کپڑے. ایسے آدمی سے جنازہ پڑھایا ہی نہ کریں. عورتوں کا جنازے کے 7ویں دن گھر میں قرآن پڑھانا یہ بدعت ہے. قرآن پڑھنا ہے روز پڑھو، یہ کیا ہے کہ 7ویں دن پڑھانا ہے. ایک عورت ملتان سے حیض کے اندر احرام باندھ کے ہوٹل میں دوسری عورت کے مونچھوں کے بال کھینچے ہیں. بڑے کیا دم ہے. نوافل میں عورت منہ پہ کپڑا رکھے نہ رکھے. اگر ملتان سے عورت حیض کی حالت میں آئی ہے، وہاں سے نیت کر کے آئی ہے، تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. جب پاک ہو غسل کرے، جا کے عمرہ کرے. میرے گھر میں جادوئی اثرات ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے، کبھی سر کا درد، کبھی کمر کا درد. اب DHMS شروع کیا ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ سارے گھر والے بیٹھ کے پانی کا ڈول رکھ لیں، سورۃ البقرہ تلاوت کریں، اس کو دم کرتے جائیں، اور پھر وہی پانی سارے گھر والے پئیں اور سب کے اوپر ڈالیں، گھر کے کونوں میں بھی ڈالیں. اور جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے. کچھ لوگ یہاں سے جو کے دانے لے کے جاتے ہیں کبوتر چوک سے. ٹھیک ہے جی، ان کا عقل ہے کہ خامن سے تو اولاد ہوئی نہیں، شاید کبوتر سے ہو جائے. اذان کے بعد مطاف بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کرتے ہیں. نہ کرے تو تم سارے ٹوٹ پڑو. عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، بال کھل گئے، کوئی بات، کچھ نہیں ہوتا. کہتے جی عورت احرام کی حالت میں انڈر ویئر گارمنٹس پہن سکتی ہے. فرض کی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملانی ہے، ملائے تو پھر سجدہ ہے. ہمارے ایک بھائی نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے. 3 طلاق دے دی تو پکی ہو گئی. اب وہ جب تک حلالہ نہ کرائے اس سے نکاح نہیں کر سکتی. بہرحال ادب ہے کہ قرآن کو بھی پیٹ نہ کرو، لیکن شریعت میں کوئی منع نہیں ہے.
میری والدہ بیمار ہے، 85 سال کی عمر ہے، کیا پڑھنا ہے؟ آپ اپنے ساتھ اس کو عمرہ کروا دیں، اللہ قبول کرے گا۔ ایک طواف ایک کے لیے۔ میری بیٹی عائشہ پیدائشی طور پہ کمزور ہے، اس کو زمزم پلائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ میری بھتیجی ذہنی طور پہ کمزور ہے، اس کو زمزم بھی پلائیں، سورۃ فاتحہ خود 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ حرم میں جو ویڈیو بناتے ہیں بالکل نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے ذہنی ٹینشن ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہو تو ٹینشن کیوں ہو؟ استغفار پڑھو۔ ہم مدرسے کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، وہ اپنے مدرسین کی زکوٰۃ پہ تنخواہ میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ کلخانی اور قرآن خوانی یہ سب بدعات ہیں۔ اللہ مجھے اچھا ٹھکانہ، اچھا انجام نصیب فرما، حسن مآب۔ میرا ذہن دنیا اب میں دنیا تعلیم حاصل کر رہی ہوں، مگر پھر مجھے کبھی کبھار دنیا جیسی باتیں یاد آتی۔ کوئی بات نہیں، آتی رہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، دینی بھی حاصل کرو۔ میری خواہش ہے کہ میرے سسرال کا گھر دینی ہو تو اسی جگہ اپنا رشتہ کرو۔ میں سسرال کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے اچھا نہیں جانتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ ایسا کریں کہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کرو۔ میری بیوی کے ایام حیض سے روکنے والی دوا بھی استعمال کی، جب عمرے کی نیت کی ٹھیک تھا، میقات سے نیت کی، عمرہ ادا کیا، ہوٹل آنے پر اس کو داغ لگا۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ حیض نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو تو ایک بکری دم کر دو۔ قرآن جس نے بھول گیا، بارہ توبہ کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو، یاد ہو یا نہ ہو۔ اولاد کے لیے وظیفہ وہی قرآن میں جو دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حیض والی اور دودھ پلانا، حیض والی عورت روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، اس نے تو قضا کرنا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اگر اس کے بچے کو نقصان ہوتا وہ بعد میں قضا کرے۔ بعد نماز اثر کوئی نفل شفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ 2 علماء کرام ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی۔ جب وہ علماء کرام ہیں تو اللہ سے خود دعا کریں، ویسے اللہ آسان کرے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے چہرہ ڈھانپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر احرام باندھ لیا، نفل نہیں پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ دم مدینے سے واپس آ کر بھی دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ بینک میں جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے۔ سکول کی تعلیم بھی علم ہے، ہاں علم تو ہے، علم کیوں نہیں ہے؟ باقی علم دین الگ ہوتا ہے، علم دنیا الگ ہوتا ہے۔